جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، اور یہ خوف اور یہ غم دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں وہ بے خوف ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی ہیں حضرات محترم، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے لیے لگا دی، اللہ کے دین کے لیے لگائی، اللہ کے ذکر میں لگائی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں لگائی، کیونکہ ان کی زندگی رنگیلیوں میں، ان کی زندگی دنیا کے لہو لہب میں نہیں گزرتی ہے، بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب ذکر الہی ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے فرامین کے مطابق، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس بیچ میں وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق روزی محنت سے حاصل کرتا ہے تو اس کی روزی محنت سے حاصل کرنا، اس کا دنیاوی مال کمانا، محنت سے اپنے بچوں کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جو اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اس دائرے میں رہتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کمانے کو بھی اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، عبادت میں شمار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی روزی کمانے کو بھی، اس کے بازار میں رہنے کو بھی، اس کا دکان چلانے کو بھی، اس کے چلنے کو بھی، اس کے پھرنے کو بھی، اس کے سونے جاگنے کو بھی، اس کے کھانے پینے کو بھی، کیونکہ اس نے اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی اپنے اللہ اکبر، اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو اس لیے پروردگار عالم اس کے کھانے پینے کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور یہ ایسے بے خوف ہوتے ہیں، ایسے بے خوف ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں کے بھی خوف کو دور کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ جو میں نے بتائی بھی یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، راتوں کو اللہ اکبر، بلکہ فرائض نماز کے بعد نوافل میں گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم کو ہر وقت منانے کی، اس کو راضی کرنے کی، اس کی رضا حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جب اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں سجدوں میں روتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو انعام یہ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم نے مجھ سے ڈرا ہے، اور میرا ڈر جو ہے اپنے دل کے اندر خوف پیدا کیا ہے، اب تم کو انعام یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیاوی ڈر تمہارے دل کے اندر ہم نے نکال دیا ہے، اب تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے لوگوں سے اللہ اکبر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بندے اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اور کیسا خوف ہوتا ہے؟ کیسا خوف ہوتا ہے؟ ایسا خوف ہوتا ہے اللہ اکبر کہ وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں راتوں کو بلکہ برسوں صدیوں گزار دیتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت، جس ٹائم پر، جس منٹ پر موت لکھی ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، اسی وقت موت آنی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ اگر جنگ کا موقع بھی آ جاتا ہے، اگر اللہ اکبر دین اسلام پر آنچ بھی آتی ہے تو وہ تلوار لے کر کے نکل جاتے ہیں، اور بے خوف و قدر جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں، اور ڈرتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہوتی ہے کہ موت ہوگی تو آئے گی، موت نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی، اگر موت لکھی ہوگی تو بستر پہ لیٹے لیٹے آ جائے گی، اور اگر موت نہیں ہے تو اللہ اکبر جنگ پر بھی نہیں آتی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی ایک موت اگر جنگ میں لکھی ہوتی تو جنگیں آپ نے بہت کی، لیکن جنگ میں نہیں آئی، بستر پہ آئی، اللہ اکبر۔ تو موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہیں آتی ہے۔ اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان آنا ہو رہا تھا، جب آپ راستے میں تھے اور آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر کے، تو ایک خراسان ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز کا خراسان سے گزر ہوا۔
جب وہ خراسان سے گزر ہوا تو وہاں پر ایک راستے میں باغ ملا، خراسان میں باغ، اور باغ کے وسط میں ایک چشمہ تھا، چشمہ، پانی کا چشمہ۔ وہاں پر آپ رکے، اور جو باغ جو تھا نا، باغ کا مالک جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت اور بہت زیادہ اللہ اکبر خرافاتی تھا، وہ بہت بڑا خرافاتی تھا، بدبخت تھا، بد مذہب تھا، اور وہ غلط صحبتوں میں پڑا ہوا تھا، اور وہ بڑا ظالم تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ اپنے اس باغ میں آتا اور وہاں پر شراب نوشی کرتا، رنگیلیاں کرتا، شور و گل کرتا، اور لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، بہت طاقتور تھا دنیا کے حساب، دنیاوی معاملے میں وہ۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے سوچا کہ یہیں پر ہم اس چشمے سے وضو کریں گے اور پھر یہیں پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ اللہ اکبر جہاں بھی رکتے تھے نمازیں پڑھتے آتے تھے، نیکیاں کرتے آتے تھے، سجدے کرتے تھے، سجدوں سے اس زمین کو اللہ اکبر منور کرتے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آج کے لوگ بھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جاتے ہیں، بے شک جانا چاہیے اولیاء اللہ کی مزار پر۔ یہ بہت بڑے فیوزی برکات ملنے کے اللہ اکبر ایک طریقے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے ولیوں کی مزاروں پر فیوزی برکات جو ہے جھماجھم برسرے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معمول کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تب بھی نمازیں قضا کرتے جاتے ہیں لوگ آج کے، اور آتے ہیں تب بھی نمازیں قضا کرتے آتے ہیں۔ نماز سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ اپنے کمروں پر جو وہاں پر کرائے پہ لیتے ہیں اجمیر میں، وہاں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، راستے میں عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا تھا؟ کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی بھالا نہیں تھا، کوئی تیر نہیں تھا، قرآن تھا، تسبیح تھی، مصلی تھا، یہ تھا بس، اور کیا تھا ان کے ساتھ میں؟ یہی اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کی چیزیں تھیں، اور کچھ نہیں ان کے پاس میں تھا۔ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے، جو ہتھیار لے کر نہیں آئے اللہ کا کلام لے کر آئے، پوری دنیا میں چھا گئے، پوری دنیا میں چھا گئے بغیر ہتھیار کے۔ لوگ کہتے ہیں ہتھیار سے کچھ نہیں ہوا، ہتھیار سے کچھ نہیں ہوا، اخلاق مصطفیٰ سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، اللہ کے ولیوں کے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ حضرات محترم، تو کیا ہوا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں سے چلے تو اس باغ میں ارادہ کیا یہاں پر ہم وضو کریں گے چشمے سے اور نماز پڑھیں گے۔ جب ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بابا یہاں پر آپ نہ رکیں، یہاں کا جو ہے ایک امیر آتا ہے یہاں پر، بڑا عیاشی کرتا، شراب پیتا، وہ آپ کو ستائے گا، آپ کو تکلیف دے گا۔ تو کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ غریب نواز نے کہا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا مالک ہے، میری نگہداشت کرنے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ وہیں پر آپ نے چشمے سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نیت بادلی نماز میں۔ اسی وقت وہ جو باغ کا مالک تھا وہ چلا آیا۔ جب چلا آیا تو اس نے دیکھا یہاں پر کوئی نئے بزرگ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر کون ہے کون نہیں ہے۔ اس نے جو ہے غلط ارادے سے غریب نواز کی طرف نگاہ اٹھائی، اور نگاہ اٹھانے کے بعد میں قدم بڑھایا تو غریب نواز نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں جیسے ہی وہ زبان سے کچھ کہنے والا تھا اس سے پہلے غریب نواز نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، صرف نگاہ ڈالی۔ نگاہ جیسی غریب نواز نے اس کے چہرے پر ڈالی، اس نے دیکھا غریب نواز کو، غریب نواز نے اس کو دیکھا، اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو لوگوں نے، اس کے چیلے چپاٹوں نے اس کو پانی چھڑکا، ہوش میں لائے۔ جیسے ہوش میں آیا ترنت غریب نواز کے پیر پکڑ لیے، اس نے قدموں کو پکڑا، اور قدموں کو پکڑنے کے بعد میں کہا بابا مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہوئی، میں آئندہ گستاخی نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے توبہ کر لیجئے۔ اس نے توبہ کی سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کری، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عہد کیا۔ اور جن جن لوگوں کا اس نے مال ہڑپ کر رکھا تھا، ظلم کیا تھا، اس نے جفا کی تھی، بہت زیادہ لوگوں کو ستایا تھا، سارے لوگوں کا مال اس نے واپس کر دیا، اور پورا باغ اس نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی ایک نگاہ جس کے اوپر پڑ جائے محبت کی تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور پھر اس باغوان نے، اس انسان نے جو جابر تھا، گنہگار تھا، بڑا ہی اللہ اکبر ظلم کرنے والا تھا، اس نے پوری زندگی اپنی دین کی خدمت کے لیے لگا دی، اور پوری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، نیکا مال کرتا رہا۔ ہم جو جاتے ہیں اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری دکانیں بن جائیں، ہمارا پلاٹ مل جائے، ہمارا گھر بن جائے، یہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری شادی ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے۔ یہ سارے کام اچھے، ارادے اچھے رکھنے چاہیے، کوئی کلکات نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب سے بڑا جو ارادہ ہمارا ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان ولی کی صدقے میں، ان کی مولا تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی برکت سے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔
گناہوں کی معافی کے لیے کتنے جاتے ہیں اور مال کے لیے کتنے جاتے ہیں اجمیر، یہ اپنے دل کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو جیسی نیت ہوتی ہے وہی ملتا ہے۔ نمازوں کو قضا کرتے جاتے ہیں، قضا کرتے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجمیر شریف اگر انسان اپنے آپ کو چین کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اولیاء اللہ بزرگوں کی مزاروں پہ جانے کے بعد تو اپنے آپ کو چین کر دے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ دنیا لینے جاتے ہیں، دنیا مل جاتی ہے، ویسے ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر دین لینے جاتے تو دین ملتا۔ جو اللہ کے ولی کی درگاہ سے، بارگاہ سے لینے جائیں گے ہم، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا، وہی عطا فرمائے گا۔ نیت اگر خالص ہے ہماری، نیت اگر سچی ہے ہماری، تو اگر ہم نمازوں کی توفیق لینے جائیں گے تو وہ ملنے والی ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، ایمان کا خاتمہ لینے جائیں گے تو وہ ملنے والا ہمارا۔ اور سب سے بڑی چیز گناہوں کی معافی ایمان پر خاتمہ ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہمارا نہ ہوا تو اس تک چکر لگانا اجمیر کے بار بار مہینے میں، یہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، یاد رکھنا، کیونکہ مال چند دن کا ہے، دکانیں چند دن کی ہیں، پلاٹ گھر چند دن کا ہے، دنیا کی لذتیں چند دن کی ہیں، اس کا حساب ہم کو دینا ہے، اس کے مزے ہماری اولاد لوٹے گی۔ لیکن میرے بھائیو، چند دن کی چیزیں ہیں۔ مین چیز جو ہے، جو کامیابی کی چیز ہے، وہ آخرت کی منزل ہے۔ مرنے کے بعد کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو غریب نواز کے 3 فرمان کیا تھے؟ غریب نواز کے فرمان جو قطب الدین بختیار کاکی نے جو لکھے تھے، اس میں شارٹ میں سمجھاؤں آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، جس کے اندر، یہیں سے بات ختم ہوئی تھی شاید پچھلے جمعے کو، کہا کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب ہے۔ پہلی چیز، اس کی سخاوت ہو دریا کی جیسی، سخاوت ہو اس کی دریا کی جیسی۔ دریا کی جیسی مطلب، دریا کیا ہوتا ہے؟ دریا کا پانی کون پیتا ہے؟ کہ 2-4 لوگ پیتے ہیں، 4-6 لوگ پیتے ہیں، یا چند لوگوں کے لیے پینے کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں۔ دریا کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چاہے پیے پانی اس کا، جو چاہے اس کا پانی پیے۔ اور ہمیشہ لوگ دریا کے پانی کو پیتے ہی رہتے ہیں، وہ استعمال میں لاتے رہتے ہیں دریا کے پانی۔ تو دریا کسی کو منع نہیں کرتا پینے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہو جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں، دریا جیسی سخاوت ہو۔ سخاوت کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ تو دریا جس طریقے سے اپنا پانی کبھی نہیں روکتا، اپنی بھی سخاوت کبھی ہمیں روکنی نہیں چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا کبھی روکنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر رک کر کے اپنے دل کے اندر ہم خود جا کے، کیا ہم اللہ اکبر غریبوں کے لیے یا جہاں بھی ہمیں دین کے لیے خرچ کرنا ہے، کہ ہم خرچ کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں، کہ ہم مسجد کے لیے ہر مہینہ کتنا دے رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی غور فکر ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے، گھر کے لیے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے بارے میں ہر مہینے، ہر ماہ کتنا خرچ کر رہا ہے وہ ہر انسان جانتا ہے۔ تو مسجد کا نظام چلنا کوئی ایسے تھوڑی ہے۔ مسجد کا نظام چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور حضور نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ دین بغیر پیسے سے نہیں چلے گا، دین بغیر پیسے سے نہیں چلے گا۔ اب آپ لوگوں کی محنتوں سے الحمدللہ آپ لوگوں نے محنتیں کی تو مسجد کی جگہ کا انتظام کر دیا گیا، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ دے کر کے رک جاتے ہیں۔ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ اکبر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دیتے رہنا چاہیے، بالکل دیتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ہر مہینے کے ہر ہفتے ہم جو ہے جمعے کے دن اگر اللہ اکبر مسجد کے لیے کچھ دے دیں، اگر 100 روپے بھی ہر جمعے میں دے دیں انسان، تب بھی کوئی بھاری نہیں ہے، کیونکہ 100 روپے آج کے نوجوان دن میں یوں ہی ذرا سی دیر میں اڑا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ کے لیے دینے کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے نواز کہ اس کی دریا جیسی سخاوت ہو، ہمیشہ وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا رہے، تقسیم کرتا رہے، خرچ کرتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے کے بعد ضرور غور کریں کہ مسجد کے لیے ہر مہینہ کتنا دیتے ہیں، ہر انسان ضرور غور کرے، اور غور کرے اور پھر دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری بات فرمائی کہ شفقت آفتاب کی طرح ہو۔ شفقت کہتے ہیں محبت، شفقت اس کی آفتاب یعنی سورج کی طرح ہو۔ سورج کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سورج ایسا تو نہیں ہے کہ 2 گھروں میں روشنی پہنچاتا ہو، 4 گھروں میں نہیں پہنچاتا ہو۔ سورج کا معاملہ یہ ہوتا ہے ہر گھر میں برابر روشنی جاتی ہے۔ اگر وہ دروازہ بند کر لے تو اس کی غلطی ہے، لیکن سورج کی روشنی جو ہے ہر گھر میں جاتی ہے، برابر جاتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو۔ تو سورج جیسی، آفتاب جیسی شفقت محبت ہونی چاہیے۔ پڑوسیوں سے محبت وہی کرو، آپ کے اوپر پتھر کوئی مارا اس سے بھی محبت کرو، آپ محبت سے پیش آؤ۔ کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، محبت کرو اس سے۔ آپ کی محبت 1-2 کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہر مومن مسلمان سے محبت کرو۔ آپ ہر مسلمان سے، رشتہ دار ہو،
پڑوسی ہو، آپ کا گھر کا انسان ہو، بلکہ بھائی بھائی میں جدائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں رنجش ہے، پڑوسی سے کون محبت کرے گا؟ تو آفتاب جیسی محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ تواضع زمین کی طرح ہو، تواضع، انکساری، چھوٹا پن۔ ہر انسان آج کل ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں ہے خود کو، ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا انسان سمجھتا ہے آج کل، بڑا کبھی بھی نہیں سمجھے۔ زمین جیسی تواضع ہو، تواضع مطلب زمین جیسی کیوں؟ زمین کسی کو منع کرتی ہے کہ تو میرے اوپر نہیں چلنے والا ہے؟ زمین کسی سے منع نہیں کرتی، زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے، اس پر گناہگار بھی چلتے ہیں، اس پر جو ہے پاپی بھی چلتے ہیں، اس پر نمازی بھی چلتے ہیں، اس پر حاجی بھی چلتے ہیں، اس میں غریب بھی چلتے ہیں، اس پر امیر بھی چلتے ہیں، سارے لوگ زمین پر چلتے ہیں، سب لوگ زمین پر چلتے ہیں۔ اگر تھوڑی ٹائم ہوتا تو ہم تشریح کرتا صحیح طریقے سے، تو زمین پر سارے لوگ چلتے ہیں، زمین کسی کو منع نہیں کرتی کہ تو نہیں چلے گا میرے اوپر، تو نہیں چلے گا، سب کو اجازت دے رکھی زمین نے۔ تو زمین نے اجازت دی، اسی طریقے سے فرمایا کہ تواضع زمین جیسی ہو، تواضع، تو ہر کسی کی عزت کرو، جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ہر کسی کی محبت کرو، ہر کسی سے عزت کرو، اور ہر کسی کے سامنے تواضع سے پیش آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر ہو، صاحب جی آئیے بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیں اٹھ کے، اور غریب آئے، بھائی کہاں سے چلے آ رہے ہیں، جائے بھائی نکل یہاں سے۔ تو یہ طریقے آج کل بولنے کے طریقے ہوتے ہیں، امیروں سے بڑی محبت سے بولیں گے، غریبوں سے جھڑکیں گے، ڈانٹ سنائیں گے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اس لیے زمین جیسی تواضع ہونا چاہیے، ہر کسی مسلمان سے محبت کرو، انکساری کرو، محبت سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی کو اللہ تعالیٰ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں خامی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔